پھر کیا ہے، یہ کتابیں اپنے منطقی بات اس کی بالکل صحیح تھی۔ السلام علیکم محترم سامعین، میری باتوں کو سکپ ضرور کریں لیکن اس بیان کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ حضرات کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ جزاک۔ بعد میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، ایک سندھ میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا صدر مدرس تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا جنون تھا، میں مولانا عبدالکریم بیر شریف سے بیعت تھا، میں ادھر جاتا تھا یونیورسٹی، ہم لکھ کر کے جاتے تھے، مفتی نظام الدین، مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ہم لکھ کر کے لے جاتے تھے، جو مقالہ لکھتے تھے۔ تو بس میں ہم بیٹھ گئے تو اللہ آپ کو بھلا کرے، کوچ میں میرے ساتھ مفتی عبدالغنی رئیسی تھا، ایران والے لوگ جانتے ہیں، جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کس کے ہیں، نیک شہر کے مفتی عبدالغنی رئیسی، اس سال بھی آیا تھا، مفتی صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب، ایک مولوی صاحب بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گیا، پیچھے اس کے دو مدرس تھے، وہ صدر مدرس اور مفتی تھا، میں اس طرف بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں کہ مسمو کا، کہتے ہیں اسمی عبدالغنی الرئیسی، من این انت؟ من ایران، الان ایش تفعلو، کیا کر رہے ہو، ای شیء تفعلو، کیا کریں؟ کہا انا اتعلم فی الجامعۃ الفاروقیہ، کہ فی ای صف، سمجھ کس صف میں؟ اس نے کہا کہ فی التخصص بالفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی۔ پھر شروع ہو گئے، هل قرأت سلم العلوم؟ قال لا. هل قرأت حمد الله؟ قال لا. هل قرأت ملا حسن؟ قال لا. قال فإذا أنت جاهل، پھر تو آپ جاہل ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کو آتا پھر کیا ہے، تم لوگ کیا ہے؟ هل قرأت المطول؟ کہا کہ ما قرأت المطول۔ تو کہا پھر جامع فاروقی میں جہالت ہی جہالت ہے، پھر کیا ہے، یہ کتابیں اپنے منطقی بات اس کی بالکل صحیح تھی، لیکن جامع فاروقی پر جب حملہ کر رہا تھا تو اس پر، تو میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے، میں نے کہا مفتی عبدالغنی کو تم اس طرح بیٹھ جاؤ، مجھے بیٹھنے دو، میں بیٹھ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو میں نے کہا اسمکم الکریم، کہا کہ فلانا نام بتایا، فی ای مدرسہ کانا انا هناك صدر المدرسین وانا المفتی بتلك الجامعہ، میں مفتی بھی ہوں، صدر مدرس، وانا شیخ الحدیث بتلك الجامعہ، شیخ الحدیث بھی ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمعنا اسمکم المبارک، هل تعرفون الشیخ عبد الکریم البیرائی؟ قال نعم أعرفه، ماذا رأيكم فيه؟ کہنے لگے کہ هو يعرف بعض القضايا المنطقية، أما الصرف والنحو والمنطق والبلاغ لا، يعرف بعض القضايا المنطقية، لا يعرف النحو والصرف والبلاغة ولا العلوم الأخرى، باقی علوم کا ان کو پتہ نہیں۔ مجھے لگ گیا سر پہ، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، کہ یہ میرے حضرت پر اس طرح یہ کہ حملہ کر رہا ہے۔ ولی حاشیۃ ولی تعلق علی شرح الجامع وعلی عبد الغفور وعلی متن متین، ان پر میرے تعلیقات ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ عبد الکریم کو آپ نے بولا خراب، بیرائی کو تو میں بھی چھوڑوں گا نہیں آپ کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ شیخ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کیا ہے؟ یہ جواب قسم ہے یا جواب شرط ہے؟ کہنے لگے شرط قریب ہے، شرط قریب ہے، یہ جواب شرط ہے۔ میں نے کہا جواب شرط اگر ہوتا ان قتلتم فی سبیل اللہ، تو جملہ اسمیہ مصدرۃ بالفا، اس میں فا لازم ہے، فا کدھر ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں یہ جواب قسم ہے، جو لام توتیہ للقسم ہے، جواب قسم ہے، یہ جواب شرط نہیں ہے، جواب قسم ہے۔ میں نے کہا لماذا تترک الاقرب وتذهب الى الابعد، قسم تو دور ہے، اس کا جواب بناتے اور اقرب کو کیوں چھوڑتے؟ کہ انا اراجع الکتب۔ پھر میں نے کہا فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم، اما کے جواب میں فا آتا، ادھر کہا ہے فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے نقدر ہونا کا، میں نے کہا کہ الحروف لا تقدر، حروف کی تقدیر ہوتی بھی نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ پھر دوسرا تیسرا پوچھا اس سے، اب ہو گیا کہ تو عبد الکریم بیرائی کے بارے میں کہتا ہے کہ عبد الکریم کو کچھ نہیں آتا، اور شیخ الصرف والنحو، تو نحو یہیں پر ٹھہر گیا، نحو بالکل موقوف ہو گیا۔ موقوف ہونے کے بعد پھر اس کے مدرس کہتے سائیں مانو کیا ہے؟ کہا بابا ڈاڈو خطرناک ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ خود سندھی ہے، سندھی جانتا ہے۔ کہا بابا ڈاڈو خطرناک ہے، پر وڈو بد اخلاق ہے۔ مجھ سے نام بھی میرا نہیں پوچھ رہا، میں نے اس کا نام بھی پوچھا، مفتی عبدالغنی کا نام پوچھا، میرا نام نہیں پوچھا، سمجھ نہیں میں کہا کہ وڈو بد اخلاق بدتمیز بابا، ہاں ہن کے ادب کونے پر آئے تو وڈو ذہین، وڈو ذہین۔
چلتے چلتے میں تھوڑا سا ہنسنے لگا. کہتے حل تعریف السندھیہ تھا. میں جب وہ میرے خلاف وہ اور اس کے مدرسین لگے نا گپوں میں تو تعریف السندھیہ آپ سندھی جانتے ہیں. میں نے کہا سائیں اساں آئیں سندھی میں سندھی اساں جب مائٹ رہے نا سی کی سندھی کیوں. او پھر پوچھنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے, خدا واسطے بتا دو. تو میں نے اپنا نام بتا دیا کہ میں جامع فاروقی میں مدرس ہوں, اللہ مغفرت کرے. پھر آخر تک وہ یہ ہے کہ ایسا میرا دوست بنا, ایسا دوست میرا بنا, ایسا میرا عاشق بنا. کہیں کسی جلسے میں جاتے تھے, کہا وہ میں بھی اس جلسے میں بہت سے جلسے میں ابا ہونا ڈاکٹر کے گھرائے بابا ڈاکٹر کے گھرائے, یعنی میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہی کر رہا ہوں پی ایچ ڈی, ابا ڈاکٹر کے ضرور گھرائے. تو میں بھی جاتا. محترم سامعین, مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان جس میں انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا اور کئی واقعے اس میں اس ایک ہی بیان کے ذیل میں بیان کیے. جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مولانا منظور مینگل صاحب کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, جو پی ایچ ڈی کے بعد استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے, علماء کے لیے یا کسی اور فیلڈ لوگوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ایک عالم دین جن کو اپنے فنون پر غرور بھی تھا, ناز بھی تھا, اور ہونا بھی چاہیے کہ انسان جس فن میں ماہر ہو تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور فخر بھی کرے. اس معنوں میں کسی کی تحقیر تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ مجھے اتنے فنون آتے اللہ کے فضل و کرم سے. تو لیکن اس میں ان نے کیا کی, تنقیص کی جامعہ فاروقیہ کی, کہ وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے گویا کہ وہ جہالت کا مرکز ہوا, جسے کہا جا سکتا ہے پڑھے لکھے جاہل, کہ پڑھائے تو جاتے ہیں لیکن کچھ بھی انہیں آتا نہیں. لیکن منظور مینگل صاحب نے جب ان سے وہ کیا, مناظرہ کیا, باتیں کی, تو باتوں میں انہوں نے ان کو لاجواب کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ فاروقیہ جہاں پر منظور مینگل صاحب بھی پڑھا ہوا ہے, انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے کہ وہ جہالت کا مرکز نہیں بلکہ ایسے علماء کو پیدا کرنے والا واحد ادارہ ہے. ایسے علماء شاید کسی اور اداروں میں پیدا ہو یا ہو سکے اس دور میں. تو جید علماء وہاں سے تیار ہوتے ہیں, وہاں کے علماء فنون میں بھی ماہر ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے علماء فنون میں ماہر ہے بنسبت دوسرے مدارس کے, کیونکہ وہاں پر فنون پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور جو اساتذہ کرام ہے وہ فنون میں بہت ہی زیادہ ماہر ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر بھی ان کو فنون میں مہارت کی ایک اصل وجہ مل سکتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کی قدردانی نصیب فرمائے